بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، انسان کی زندگی میں کبھی ایسا موڑ بھی آتا ہے کہ اس کو ایسے سوالات جھنجھوڑتے ہیں اور اس کے دل پر دستک دیتے ہیں کہ جو اس کائنات کے بڑے سوالات شمار کیے جاتے ہیں، جن کے جوابات پانے کے لیے ہر شخص کوشاں ہوتا ہے، ہر عقل مند ان کا جواب طلب کرنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے۔ ان میں جو بڑے سوالات ہیں وہ یہ ہے کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کہاں جانا ہے۔ دنیا کے کسی قانون میں، کسی بادشاہی فرمان میں، کسی علم کے اندر، خواہ منطق ہو، فلسفہ ہو، سائنس ہو، آپ کو ان سوالات کے جوابات نہیں ملیں گے۔ ان سوالات کے جوابات صحیح طور پر جو تسلی دینے والے ہیں، جو تشفی بخش ہیں، اگر وہ ہمیں حاصل ہوتے ہیں تو قرآن و حدیث سے حاصل ہوتے ہیں، علم دین سے حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ علم دین ایک وہ آئینہ ہے جس کے اندر انسان خود کو پہچانتا ہے کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ علم دین وہ روشنی ہے جو دل کو چمکاتی ہے، دل کو جلا بخشتی ہے۔ علم دین وہ بارش ہے کہ جو کردار کے پودے کو سرسبز کرتی ہے۔ علم دین وہ آئینہ ہے اور وہ خوشبو ہے کہ جو انسان کے کردار کو مہکاتی ہے، اس کے روح کو سرسبز کرتی ہے اور معاشرے کو ایک گلستہ بنا دیتی ہے۔ اس علم دین کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ خالق کائنات نے اپنے پاک کلام کے اندر، قرآن کریم کے اندر تقریباً کئی لاکھ الفاظ نازل فرمائے، اور ان میں سے جو سب سے پہلا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا وہ ہے اقرا، جس کے معنی ہے پڑھو۔ اس سے ہمیں تعلیم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اس سے علم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اور تقریباً 6666 آیتوں میں جو سب سے پہلی 5 آیتیں نازل فرمائی، ان کے اندر قلم اور علم کی بات کی گئی۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور جانو کہ تمہارا رب کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، کہ جس نے انسان کو سکھایا قلم سے۔ وعلم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو وہ تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائک بنایا، وہ ملائک، وہ فرشتے جو کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کے دل میں خیال بھی نہیں گزرتا کہ وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کریں۔ ان فرشتوں پر اللہ نے فوقیت حضرت آدم کو بخشی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ان فرشتوں سے سجدہ کرایا، تو جو اس کی اہم وجہ تھی وہ یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم سے نوازا تھا۔ خود جب فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسی مخلوق کیوں بنا رہے ہیں کہ جو فساد مچائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا امتحان لیا اور ان کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی برتری کو ظاہر کیا۔ وعلم آدم الاسماء كلها، حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ ہمارے پروردگار آپ پاک ہیں،
ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، صرف اتنا جانتے ہیں کہ جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے تو علام الغیوب ہے، تو عظیم ہے، تو عزیز ہے، تو حکیم ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا، یا آدم انبئہم باسمائہم، کہ آپ تمام چیزوں کو دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہیں سب چیزوں کے نام، ان کے خواص، ان کے آثار اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھائے تھے۔ حضرت آدم نے ساری چیزوں کو ان کے سامنے بیان کیا۔ اسی طرح علم کی کیا فضیلت ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ دوسرے مقام پر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں اسے قرآن و حدیث کا علم عطا کرتے ہیں، حکمت و دانائی کی باتیں عطا کرتے ہیں، اللہ کا خوف اور خشیت عطا کرتے ہیں، اور یہ حکمت و دانائی اور یہ علم دین جسے حاصل ہو جائے اس کو خیر کثیر حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرے مقام پر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دیکھو جب کوئی گواہی دیتا ہے تو جس چیز کی وہ گواہی دے رہا ہے اس بارے میں اسے علم ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑے عالم ہیں، ان کے علم میں شک و شبہ کی نعوذ باللہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب اللہ نے گواہی دے دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو اب کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا والملائکۃ واولو العلم، کہ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور علماء اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں۔ تو جو ذکر کیا ہے فرشتوں کا اور علماء کا یہ بتانے کے لیے ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح گواہی دے رہے ہیں، اور گواہی دینا ایک اہم کام ہے، گواہی اس کی قبول ہوتی ہے جس پر اعتماد ہوتا ہے۔ فرشتوں کی گواہی دلوائی جا رہی ہے، علماء کی گواہی دلوائی جا رہی ہے۔ اللہ اپنے بعد فرشتوں اور فرشتوں کے بعد علماء کا ذکر کر کے ان کی اہمیت کو بتانا چاہتا ہے۔ یہ تو قرآن حکیم کی آیات ہیں، اور اس طرح کی بہت سی آیات ہیں جن سے علماء کا علم دین کا مرتبہ ظاہر ہوتا ہے، ان کی عظمت کا، ان کے مقام کا، ان کی اہمیت کا، ان کی حیثیت کا، ان کے اسٹیٹس کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ احادیث میں غور فرمائیں گے تو آپ کو واضح طور پر ملے گا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العالم کفضل القمر علی سائر الکواکب، کہ ایک عالم کی فضیلت عابد پر، عبادت کرنے والے پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ ایک دوسری روایت میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العالم کفضلی علی ادناکم، کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے سب سے ادنا، سب سے کم درجے کے انسان پر۔ اور پھر آگے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک علما، جو علم کے لیے چلا، من سلک طریقا یبتغی فیہ علما، جو ایسے راستے پر چلا کہ جس کے اندر وہ علم کو طلب کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ پورا عالم اور عالم کے اندر جو مخلوقات ہیں، ان العالم لیستغفر له من فی السماوات والارض، کیا آسمان و زمین میں جو مخلوقات ہیں وہ عالم کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ حتی الحیتان فی الماء، حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتی ہے۔ حتی النملہ، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے دلوں میں اس کے لیے دعائے مغفرت طلب کرتی ہے۔ اور اس کے بعد پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کائنات کی مخلوقات ہیں جب یہ اس کے لیے دعائے مغفرت طلب کر، اس حدیث سے مفہوم نکلتا ہے تو عالم کے درجہ اللہ کے یہاں کس قدر مقبول ہے، کس قدر پسندیدہ ہے، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی بہت سی روایات ہیں کہ علم حاصل کرنا نماز، نفلی نماز اور نفلی روزوں کے مقابلے میں کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ایک طرف علماء کی فضیلت ہے اور دوسری طرف
جو آج ایک تحریک چلائی جا رہی ہے علماء سے بدگمانی کی، اور صرف آج ہی نہیں بلکہ آج سے پہلے کی تاریخ پر آپ نظر ڈالیے، جب جب اسلام کو نقصان پہنچانا چاہا، مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہا، تو غیروں نے یہی پالیسی اپنائی کہ اس چیز پر غور کیا جائے کہ ان کو دین کی محبت کا کون ابھارتا ہے، دین کے لیے لڑنے کا جذبہ ان کے اندر کون پیدا کرتا ہے۔ تو انہیں معلوم ہوا کہ علماء کی جماعت ہے جو اللہ کی رضا کی طرف ان کو بلاتی ہے، کیا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت سے ان کو جوڑتی ہے۔ بخارا اور سمرقند کے اندر بڑے بڑے مدارس تھے، لیکن آج وہاں ان کا نشان نہیں ہے۔ قرطبہ کے اندر مسجد قرطبہ جہاں کی علم کا ایک گڑھ تھا، اسپین علم کا ایک گڑھ تھا، لیکن آج وہاں علم کا نام و نشان نہیں ہے۔ وہاں انہوں نے یہی چال چلی کہ علماء سے عوام کو بدگمان کر دیا۔ یہودیوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسلمان ظاہر کر کے مسلمان محلوں میں کرائے پر گھر لے کر مدارس کے اندر داخل کرایا، اور ان کے بچے جو سب سے زیادہ ذہین ہوتے تھے ان کو مدارس میں داخل کرا کر افتاء کے مقام پر پہنچایا، اور وہ ایک مسئلہ بتاتے تو اس کو جائز کہتے، جو حقیقی علماء تھے وہ اس کو ناجائز کہتے۔ تو عوام نے فیصلہ کیا کہ آپس میں علماء ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہیں، لہذا ہمیں ان کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ان سے کٹ گئے۔ اسی طرح آج کی حالت ہے کہ عصر حاضر میں سب سے بڑا المیہ ہے کہ علماء سے بدگمانی پیدا ہو رہی ہے، علماء سے اپنے رشتے کو توڑا جا رہا ہے، ان سے دوری اختیار کی جا رہی ہے، علماء کو سماج کا ایک معطل عضو سمجھ کر الگ تھلگ چھوڑ دیا گیا ہے، حالانکہ اس معاشرے کی جان ہے علماء۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب تک کوئی اللہ اللہ کرنے والا رہے گا قیامت نہیں آ سکتی، علم کی حفاظت ہوتی رہے گی، قرآن کی حفاظت ہوتی رہے گی، لیکن جو علماء علم کی دعوت دیتے ہیں، قرآن کی دعوت دیتے ہیں، ان سے رشتہ توڑ کر اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر ہم کامیابی چاہتے ہیں، اسی لیے ہم پسماندگی کا شکار ہیں۔ پسماندگی نہیں بلکہ درماندگی اور محتاجگی اور ذلت و خواری کا شکار ہے۔ کوئی راستہ ہمیں کامیابی کا نظر نہیں آ رہا ہے۔ ماضی میں جو ہماری کامیابی ہوئی ہے، ہم نے حکومتیں کی ہیں، خلافتیں قائم کی ہے، امن و امان دیا ہے، دنیا کو عدل کا پیغام دیا ہے، انسان کو قائم کیا ہے۔ علوم و فنون کا علم طب ہو، جغرافیہ ہو، علم حیات ہو، علم اخلاق ہو، طرح طرح کے علم فلکیات ہو، جو بھی علوم تھے، علم عمرانیات ہو، سائنس ہو، فلسفہ ہو، منطق ہو، تفسیر ہو، فقہ ہو، ان تمام علوم کی بنیاد ہم نے رکھی، ان تمام علوم کو پروان چڑھایا، لیکن جیسے ہی ہم نے علوم اور علماء سے رشتہ توڑا، انگریزوں نے ساری کی ساری کتابیں ٹرانسلیٹ کر کے آج علوم کو اپنے قبضے میں لیے ہوئے ہیں، اور ہمیں علم سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اور جب آدمی علم سے محروم ہوتا ہے تو معاشی اعتبار سے بھی کمزور ہوتا ہے، اقتصادی اعتبار سے بھی کمزور ہوتا ہے، سماجی اعتبار سے بھی کمزور ہوتا ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی کمزور ہوتا ہے، اور یہ ساری کمزوریاں آج ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں۔ پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں علم کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ علم دو ہیں، ایک علم ذات، ایک علم نافع۔ یہ بات بتا کر ختم کر رہا ہوں۔ علم یہ جو ہم نے تقسیم کر رکھی ہے کہ ایک دنیاوی علم ہے، ایک دینی علم ہے، شریعت میں کوئی تقسیم نہیں ہے۔ تقسیم ہے ایک نفع دینے والا علم ہے، ایک نقصان دینے والا علم ہے۔ تو جو بھی نفع دینے والا علم ہے وہ شریعت میں مطلوب ہے، شریعت چاہتی ہے کہ اسے سیکھا جائے۔ علم طب ہے، ڈاکٹری ہے، سیکھا جائے، انجینئرنگ ہے، ضرورت ہے، سیکھا جائے۔ یہ سارے علوم سیکھنے کے ہیں۔ علم دین کا پہلا درجہ ہے۔ علم ذات جو نقصان دہ، میوزک کا علم ہے، ڈانس کا علم ہے، جو اس طرح کے علم ہے جو نقصان دہ ہے، ان سے بچنے کے لیے کہا گیا۔ یہ جو ایک ہم نے دراڑ پیدا کر لی ہے کہ یہ عصری علوم ہے، یہ دینی علوم ہے، یہ دنیاوی علوم ہے، یہ دینی علوم ہے، لہٰذا اسے پڑھا جائے، اسے نہ پڑھا جائے، شریعت میں کوئی تقسیم نہیں ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم، تعلیم و ترقی اور علماء کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا